الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے ہم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اسی جان سے ایک دوسری جان پیدا ہوئی، اور پھر اس سے یہ ساری کی ساری دنیا بنی ہے. ہم سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ ہمارا سب سے پہلا خاندانی نظام ہے. ہم سب کا نسب چاہے کتنی ہی شاخوں میں بٹا ہو، کتنی ہی الگ الگ قبیلے، الگ الگ برادریاں ہوں، ان سب سے جا کر کے جو جڑتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام پہ جا کر کے جڑ جاتا ہے. چاہے یہاں پر کچھ بھی دکھائی دے، یہاں پر کوئی اپنے آپ کو سید کہہ لے، کوئی اپنے آپ کو شیخ کہہ لے، کوئی انصاری کہہ لے، منصوری کہہ لے، پٹھان کہہ لے، خان کہہ لے، یا جتنے بھی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں جو تقسیم، کچھ ہمیں یاد ہیں کچھ یاد نہیں ہے، وہ ساری کی ساری تقسیم جو ہے ان سب کا جو اصل مقسم ہے، جہاں سے یہ چلی ہے، وہ آخری جو درجہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام. اس کے علاوہ بعد میں تقسیمیں ہوتی گئی، قسمیں بنتی گئی. بعد میں کام کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے الگ الگ تقسیم ہوتی چلی گئی. یہ سارا کا سارا اس لیے تاکہ انتظامی امور کو صحیح طور پر کیا جا سکے. اس لیے کہ بھائی آپ دیکھتے نہیں، ہمارے یہاں ہوتے فلاں وارڈ نمبر اتنا، فلاں گاؤں بلاک، یہ تو یہ ساری کی ساری تقسیم ہے امور کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے. کہ ایک کام تقسیم کرنا ہے، مثلا چھوٹا سا آپ لے لیے، یہاں پر بلاک کی سطح پر کوئی کام ہو رہا ہو، اب اکٹھے سے بلا لیا جائے، سب کو معلوم ہوا پوری بھیڑ آ جائے گی، اور اس بھیڑ کی وجہ سے کوئی کام صحیح طور پر نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے ایک نظام یہ بنایا کہ بھائی فلاں وارڈ والے ادھر چلے جائیں، فلاں وارڈ والے ادھر، یا مثلا تاریخ متعین کر دی جاتی ہے کہ اتنے وارڈ سے اتنے وارڈ تک اتنی تاریخ کو آئے، اور اتنے وارڈ سے اتنے وارڈ تک اتنی تاریخ کو آئے. یہ ساری تقسیمیں جو ہیں یہ کام کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے کوئی افراتفری سی نہ مچ جائے، اس کے لیے ساری تقسیم. اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو بیک وقت سب کچھ کر سکتا ہے ہماری آسانی کے لیے. دنیا میں ہمیں رہنا ہے، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ہی نہیں رکھا. اس طور پر یہ انتظامی امور جو ہیں انہیں ہمارے حوالے کیا ہے، دنیا کے انسانوں کے حوالے کیا ہے، ان کی آسانیوں کے لیے تقسیمیں کی گئی. اب اس تقسیم کو ہم تفریق کی بنیاد بنا لیں، اس تقسیم کو ہم تفریق کی بنیاد بنا لیں، یہ بہت بڑی حماقت کی چیز ہے.
یہ تقسیمیں صرف تعارف کے لیے ہے، یہ تقسیمیں صرف آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو الگ الگ کر دیا جائے کہ اب اس کا اس سے بالکل کوئی جوڑ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، دونوں کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ نہیں میرے بھائیو بزرگو دوستو، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے، اور یاد رکھا جاتا ہے، اللہ نے یاد رکھوایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھوایا ہے۔ بطور خاص جب دو خاندانوں کے جڑنے کا موقع آتا ہے، اس وقت جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، عام لوگوں کو بھی تقریباً وہ الفاظ یاد ہو گئے ہوں گے، وہ آیتیں یاد ہو گئی ہوں گی۔ پہلی آیت جو پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہاں پر یہ اس فرق کو ختم کیا جاتا ہے کہ یہ خاندان وہ خاندان، لڑکی والے لڑکا والے، اور یہ وہ کچھ نہیں ہے، سب کے سب ایک خاندان سے ہیں، ایک جنس سے سب کے سب آئے ہیں، بس وہی آخری حد ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یاد کرایا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر وہ زندگی کے شروع کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، اور اس زندگی کی بنیاد پہ پھر بہت ساری زندگیاں وجود میں آتی ہیں، نسلیں چلتی ہیں۔ ان ساری نسلوں میں یہ بات یاد رہے کہ اصل جو نسل ہماری چل رہی ہے، وہ نسل صرف اس دو خاندان کی نہیں چل رہی ہے، بلکہ یہ نسل جو ہے وہ نسل آدم علیہ السلام۔ اس بات کو یاد دلانے کے لیے وہ آیت پڑھی جاتی ہے، عام متن پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح کا خطبہ معصور ہے، اس کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ بہت خراب سی چیز چل رہی ہے۔ یہ اچھے خاصے بڑے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ ان چیزوں میں پڑھ کر کے اپنی آخرت خراب کرتے، صاف سی بات ہے۔ دنیا نہیں، دنیا میں تو جو کشاکش ہے وہ ہے ہی، آخرت بھی خراب ہوتی ہے یہ سوچ کر کے کہ ہم شیخ ہیں، یہ انصاری ہیں، ہم کیا کہتے ہیں انصاری ہیں، یہ منصوری ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں ہماری آخرت کو بھی خراب کرتی ہیں، ہماری آخرت بھی خراب کرتی ہے یہ چیزیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد ہے کہ جو شخص عصبیت کی دعوت دے، قبیلہ پرستی کی، برادری وادی کی دعوت دے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو اسی بنیاد پر کوئی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کافروں سے جنگ ہے، لیکن اس کے اندر اس کو یہ خیال ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ میری قوم سے مقابلہ ہے، قومیت کی بنیاد پر میں لڑ رہا ہوں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جو اسی حالت میں مر گیا کہ اس کی طبیعت کے اندر یہ قوم پرستی گھسی ہوئی تھی، اس کی طبیعت کے اندر یہ قبیلہ پرستی گھسی ہوئی تھی، تو پھر لیس منا کہ وہ ہم میں سے رائی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی سخت چیز ہے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، خصوصاً ابھی جو حالات چل رہے ہیں، یہ تو ایک یہ تقسیم تھی ہماری جو برادری کی تقسیم ہے، قبیلے کی تقسیم ہے، اس سے آگے بڑھ کر ایک اور تقسیم، بلکہ تقسیم در تقسیمیں ہیں ہمارے یہاں، مسالک کی تقسیم ہے، نظریات کی تقسیم ہے۔ دیوبندی بریلی کی تقسیم ہے، مقلدین غیر مقلدین کی تقسیم ہے۔ یہ الگ الگ جو تقسیمیں ہیں، ان تقسیموں سے بھی ہم دنیا میں کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم میں سے ہر آدمی اگر کھلی آنکھوں سے دیکھے تو کر سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی دیکھے تو کر سکتا ہے، اندازہ آرام سے کر سکتا ہے کہ ان تفرقہ بازیوں نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج ہماری آواز بالکل بے جان ہو کر رہ گئی ہے۔ ہماری تعداد اچھی خاصی ہے، لیکن اچھی خاصی تعداد کے باوجود ہم الگ الگ خیموں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمیں اجتماعیت کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر ہماری آواز بالکل بے جان بن کر رہ گئی ہے۔ بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے۔
میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی دیوبندی ہو جائے، یا میں اس کی دعوت نہیں دیتا ہوں کہ ہر آدمی غیر مقلد بن جائے، نہیں، ان چیزوں کی کوئی دعوت نہیں ہے۔ تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرو، تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرو، لیکن اتنی دوریاں پیدا نہ کرو کہ ملنا جلنا بھی ختم ہو جائے، اتنی دوریاں پیدا نہ کرو کہ آپسی جو ہمارے جو آپسی قوانین ہیں، ہمارے جو اصل کہلے اجتماعی قانون ہے، اس کی بھی حفاظت ہم نہ کر سکیں۔ کیا جا رہا ہے؟ آپ اگر بریلوی مسلک کو مانتے ہو کوئی بات نہیں ہے، کچھ چیزوں میں ہمارے آپ کے اختلافات ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کچھ حدیثوں کی تشریح میں ہمارے آپ کے اختلافات ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو ہی مان کر اور مجتمع ہو جائیں گے، یہ حماقت کی بات ہے۔ سنو میرے بھائی بزرگوں دوستو، قرآن و حدیث کو ماننے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہم سے زیادہ تھے، ان کے سامنے قرآن اترا تھا، ان کی مجلسوں میں قرآن کا نزول ہوتا تھا، ان کی مجلسوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، وہ اس ماحول کو جانتے تھے، ان کے گھروں میں قرآن اترتا تھا، ان کی مسجدوں میں قرآن اترتا تھا، ان کی گود میں قرآن اترتا تھا، لیکن وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ ہاں، کچھ چیزوں میں اختلاف اسی زمانے سے چلا رہا ہے، کچھ چیزوں میں اختلاف اسی زمانے سے چلا رہا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد کے اختلافات ہیں، نہیں، یہ بعد کے اختلافات نہیں ہیں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے اختلافات چلے آتے آ رہے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں گے، ان تفسیروں میں آپ کو اقوال ملیں گے کہ یہ عبداللہ بن عباس کی رائے ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کی رائے ہے، یہ ابن عمر کی رائے ہے، اور یہ حضرت عمر کی رائے ہے، یہ ابو بکر کی رائے ہے۔ یہ اس زمانے کے جو اجل صحابہ ہیں، ان کی زندگیوں میں یہ اختلافات ملیں گے ایک ہی آیت کو لے کر، ایک ہی آیت کی وضاحت۔ ایسا نہیں کہ اختلاف بعد کی چیز ہے، یہ تو اسلام کی جامعیت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ کامل اور اکمل بنایا ہے، اتنا جامع بنایا ہے، اور اتنا اس کے اندر، اس جامعیت کے اندر اللہ نے تفصیل رکھی ہے کہ ہر آدمی اپنے مطابق عمل کر رہا ہے، اور وہ قرآن پر عمل کرنے والا مانا جا رہا ہے، وہ حدیث پر عمل کرنے والا مانا جا رہا ہے۔ آج کوئی یہ چاہے کہہ دے کہ نہیں، ایک ایسا کوئی پلیٹ فارم ہم بنا لیں جس میں سب لوگ متفق ہو جائیں اور قرآن و حدیث کو ہی مانیں اور متفق ہو جائیں، ناممکن ہے۔ جب صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، آج ہم کیسے کر سکتے؟ لیکن ہاں، ان کے اختلافات کفر و شرک والے اختلافات نہیں تھے۔ کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو مشرک قرار نہیں دیا، کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو مشرک قرار نہیں دیا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوئے، مشرک ہو گئے۔ میرے بزرگوں دوستو، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے تھے۔ ان کی زبان تھی، زبان کے علاوہ جو میں نے پہلے بتلایا، ان کا ماحول قرآن والا تھا، ان کے گھروں میں قرآن اترا تھا، ان کی گودوں میں قرآن اترا تھا۔ وہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پہ سر رکھ کر سوئے ہوئے قرآن اتر رہا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر، اپنی سمجھ کے اختلاف کو بنیاد بنا کر، انہوں نے کسی کے کفر کا، شرک کا فتویٰ نہیں دیا۔ اور ایک بات آتی ہے کہ نہیں، لچک ہونی چاہیے، نہیں، اس معاملے میں ہم لچک کا آپ سے مطالبہ نہیں کر رہے، اس معاملے میں نہیں، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے میں دکھاؤں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں آپ چلیں گے، ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی سے، تابعی نے ایک صحابی سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، اس کے بعد پھر وہ ایک اور صحابی کے پاس گئے، ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اس کے خلاف مسئلہ بتایا، انہوں نے برجستہ کہا کہ میں تمہاری وجہ سے فلاں صحابی کے مسئلے کو نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری وجہ سے
میں تمہاری بات سے ان کی بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ مثلا آج کوئی یہ کہہ دے کہ میں حنفی مسلک کا ہوں، میں اپنے مسلک پر جمع رہوں گا اور دوسرے مسلک کو اختیار نہیں کروں گا۔ یہ مثال صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں ملتی ہے۔ لیکن ہاں کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری اجتماعیت کے لیے کافی ہیں۔ ہم اپنے تمام کے تمام اختلافات کے باوجود ایک ایمان پر، ایک اسلام پر تو مجتمع ہو سکتے ہیں۔ ایک ایمان پر، ایک اسلام کو بنیاد بنا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنیاد بنا کر تو مجتمع ہو سکتے ہیں نا۔ اور پہلے بھی رہا ہے یہ اختلافات، مسائل کے اختلافات پہلے سے آ رہے ہیں، بہت پہلے سے، لیکن اس زمانے میں بھی ان اختلافات کے باوجود امت مسلمہ مجتمع تھی۔ اور آگے چلے، بلکہ اس سے اور پیچھے چلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اختلاف ہوئے خلافت کے مسئلے کو لے کر کے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ اختلافات کے باوجود ایسا نہیں ہوا کسی نے کسی کے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہو، ایسا نہیں ہوا کسی نے کسی کے خلاف کوئی پرچے بازی کر دی ہو، ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو کوئی سجا رہا ہو تو دوسرا اس کی مدد کو نہ گیا ہو۔ آج ہمارے یہاں چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، الیکشن ہوا، ایک وارڈ ممبر میں وہ بھی کھڑا تھا، مکھیا کا امیدوار وہ بھی تھا، اور معلوم ہوا وہ الیکشن ختم ہو گیا، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جیتا، لیکن دونوں یہ سمجھ رہا کہ میں اس کی وجہ سے ہارا ہوں اور اس کے خلاف مستقل چل رہا۔ وہ یہ سمجھ رہا کہ میں اس کی وجہ سے ہارا ہوں اور مستقل دلوں کے اندر بیٹھا ہوا یہ سمجھ۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ وارڈ ممبری یا یہ مکھیا جو کچھ کہہ لیجئے، یہ ہندوستان بھر کی حکومت آپ کہہ لیجئے، کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 5 سال کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی تو نہیں ہوتی، لیکن اور حد کتنی ہے اس کی؟ بہت تھوڑی سی، کچھ مربع میل ہیں بس۔ وہاں پر جھگڑا تھا، وہاں پر اختلاف تھا، پورے عالم اسلام کی سلطنت کا اختلاف تھا، پورے عالم اسلام کی بادشاہت کا اختلاف تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ ووٹنگ ہوتی تھی ہر 5 سال کے بعد کہ 5 سال کے بعد دوسرا خلیفہ چنا جائے گا، نہیں، یہ تعمر خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ ایسا اختلاف تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن ان اختلافات کے باوجود ایک مرتبہ ایک رومی بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں، ان کے دسترس میں جو کچھ علاقے تھے وہاں پر حملے کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زیادہ فوج تھی، بظاہر زیادہ قوت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ جو خارجی عوامل ہیں اس کی کچھ کمزوری تھی، تو اس نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا جو علاقہ ہے اس پہ حملہ کیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت رومی بادشاہ کو خط لکھا، یہ کہتے ہوئے کہ اے رومی کتے، میں نے سنا ہے کہ تو اپنی ناپاک نگاہ علی کی سلطنت کی طرف لگائے ہوا ہے، علی کی زیر دست جو علاقے ہیں ان کی طرف تو نے اپنی ناپاک نگاہ لگا رکھی ہے۔ یاد رکھ، اگر تو نے علی کی طرف چڑھائی کی، اگر تو نے اس کے علاقے کی طرف قدم بڑھایا تو علی کے جھنڈے کے نیچے سے جو سب سے پہلا شخص تجھ سے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ ہوگا۔ علی کی طرف سے جو سب سے پہلا شخص تجھ سے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ ہوگا رضی اللہ عنہ۔ یہ تھے ان کے اختلافات، لیکن یہ تھی ان کی اجتماعیت کے غیروں کے مقابلے میں ایسے بن جاتے تھے کہ ہم چاہے ہم علی کی سلطنت کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن غیر سے مقابلے کی جب بات آئے گی اور وہاں پر علی کی حکومت ہے تو اس کی حکومت میں جا کر ہم غیر سے مقابلہ کریں گے۔ آج پرچے دیکھے ہم نے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نہ تمہاری اقتداء قبول ہے، نہ تمہارا اقتدار قبول ہے۔ یہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں،
میرے بھائیو بزرگوں دوستو سوچو، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے کیا یہ پرچہ ہمارا میل کھا رہا ہے کہ ہمیں نہ تمہاری ابتدا قبول ہے اور نہ تمہارا ابتدا قبول ہے؟ اسی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی میں بات کہہ چکا ہوں، ہمیں کا کوئی فرد پکڑا جاتا ہے تو دوسرا فریق یہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ لوگ پکڑے گا۔ کسی الزام کے تحت کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے، کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو دوسرا فریق یہ کہتا ہے اچھا ہے وہ اس فرقے کا آدمی ہے، اور پتہ نہیں کیسے سنت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ممبر رسول کو رسوا کرنے والے لوگ ہیں جو ممبروں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں اور زیادہ پکڑو ان کو، یہ سب دہشت گرد ہے۔ یہ ہمارے آپ کے درمیان کے لوگ ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی ایک دلیل دی ہے اور ایک ہمیں طریقہ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب سے بڑی کسوٹی ہے، اس کے علاوہ فروعات کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بکثرت حدیثیں کیا ملیں گی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بس آگے وہ یہ عمل کرے نہ کرے یہ سب کچھ نہیں، ان میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنے والا ہے تو بس وہ جنت کا حقدار ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں کی وضاحت کی، بس اس کے اندر یہ نہیں کہا، ابتدائی چیزیں بیان کر دی، بس اشہد کہ لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے اور نماز قائم کرے۔ نماز کے اندر پھر یہ جھگڑا نہیں بیان کیا، اس کی تفصیل نہیں بیان کی کہ چاہے وہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر عمل کرنے والا ہو، چاہے وہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ اس پر عمل کرنے والا ہو، کیسا بھی ہو نماز پڑھنے والا ہے نا، وہ ہو گیا ایمان والا۔ وہ زکوٰۃ دینے میں چاہے زیورات پر جو عام استعمال کے زیورات ہیں ان پر وہ زکوٰۃ دینے کا قائل ہو یا نہ ہو، چاہے وہ تجارت میں زکوٰۃ دینے کا قائل ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ دینا اس نے زکوٰۃ دینے کو سمجھا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ چاہے وہ حج قران کو افضل سمجھتا ہو، تمتع کو افضل سمجھتا ہو، افراد کو افضل سمجھتا ہو، حج کرتا ہے نا، حج کو اس نے مانا ہے نا، وہ ایمان والا ہے۔ یہ جو بنیادی حدیث ہے جو اسلام کی، جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ روزے کے اندر چاہے اس کا اختلاف ہو کہ اس روزے کے اندر یہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کوئی کہ روزہ یہ کرنے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ نفس روزہ کو تو ماننے والا ہے نا، بس اس بنیاد پر ایک اجتماعیت دی گئی ہے، اس کے ایمان والے ہونے کی گارنٹی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر الگ الگ یہ بنا دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، مشرک ہے، یہ حدیث کو نہیں ماننے والا ہے، یہ اس کو نہیں ماننے والا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ساری اپنی جگہوں پر، ہمارے اختلافات اپنی جگہوں پر، لیکن میرے بھائیو جو ایک اجتماعیت کی چیز دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بنیاد پر ہماری آپ سے درخواست ہے ہم ایک ساتھ ہوں، خصوصاً ابھی جو حالات ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر، ان حالات میں جانے دیں بریلویت کو، دیوبندیت کو، حنفیت کو، ان ساری چیزوں کو اپنی طرف رکھیں، اپنے گھروں میں ہم عمل کریں، لیکن جہاں پر اجتماعیت کا مسئلہ آئے، جہاں پر اجتماعیت کی بات ہو، اس میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر مثلا نعوذ باللہ دارالعلوم دیوبند پر آج حملہ کیا گیا، اس کے علماء کو گرفتار کیا گیا، تو بعد میں ایسا نہیں ہوگا کہ اشرفیہ مبارک پور یا بریلی شریف یا کہیں پر اور کہیں پر ایسا کچھ نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ چلو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، نہیں تو ایک راستہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے قطعی طور پر جو ایسے مسائل آئے ان میں ہم اجتماعیت کا ساتھ دیں، ہم نماز اپنے طور پر پڑھیں گے، لیکن ایک ہمارے قانون کی، ہمارے اسلامی قانون کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے،
طلاق میں ٹھیک ہے، ہمارا یہ اختلاف ہے، دیکھا نہیں آپ نے کچھ لوگوں نے بغلیں بجائی تھی طلاق کے بارے میں، ایک مجلس کی 3 طلاق پر کچھ لوگ ہم میں سے کچھ لوگ خوش ہوئے تھے کہ چلو حکومت کے زور پر ہی صحیح ہمارا مسلک غالب ہو گیا، لیکن ہوا کیا صرف ان کے مسلک کے مطابق ہی قانون بننے جا رہا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ بہت سے ایسے لوازمات شامل کر دیے گئے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ ان کے مسلک کے جو ہے ان کا مسلک وہ بھی زد میں جائے گا، ان کا جو نظریہ ہے وہ بھی زد میں جائے گا، لیکن وقتی طور پر خوش ہو گئے کہ یہ ٹھیک ہے، قانون کے ذریعے سے ہماری بات مان لی گئی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ابھی وقت ہے اجتماعیت کا، ابھی خاص طور پر اللہ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے، مثلا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، ہم اس کا ساتھ دیں، ہر حال میں ہم اس کا ساتھ دیں، وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا ساتھ دیں، اگر ان میں کسی طور کی کسی وجہ سے اختلافات نظر آتے ہیں، ان اختلاف کی خبروں پر بھی ہمیں دھیان نہیں دینا ہے۔ مثلا ابھی چل رہا ہے وہ ایک بزرگ ہمارے ان میں سے تھوڑی سی ان کی رائے بدلی، تھوڑی سی ان کی رائے بدلی ہے، جو لوگ ہیں وہاں پر ارباب حل و عقد، جو لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس بارے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی رائے کیوں بنی، کیا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی میسج آیا، خاص طور سے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو تھوڑا بہت دین کا شعور رکھتے ہیں، جو تھوڑا بہت دین کا شعور رکھتے ہیں، علماء کو جانتے ہیں اور ان چیزوں کا شعور رکھتے ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ 2 خیموں میں بٹ جاتے ہیں، ایک ان کے ساتھ ہو گیا، ایک ان کے ساتھ ہو گیا، میسج پہ میسج چل رہے ہیں، اس میں واٹس ایپ پہ، اس پہ، اس پہ، فیس بک پہ کمنٹس چل رہے ہیں، اور ہم بلا سوچے سمجھے اس کو فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو شیئر کرتے چلے جاتے ہیں، کہ یہ آپس میں اختلافات کو بڑھاتے ہیں، آپس میں اختلافات کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہم سوچ نہیں سکتے کیسے کیسے طور پر لوگ محنت کر رہے ہیں، غیروں کی محنت ہے، چاہے وہ ابھی مسلم پرسنل لا کے تعلق سے ہو، یا مثلا تبلیغی جماعت سے متعلق ہو، یا کسی بھی ادارے سے، کسی بھی تنظیم کے تقسیم سے جو متعلق چیزیں ہیں، ان چیزوں میں جو بھی تقسیم والی چیزیں ہمارے پاس آئیں، اختلافات والی چیزیں ہمارے پاس آئیں، ہم ان پر بالکل بھی دھیان نہ دیں، ہم ان پر بھی بالکل بھی دھیان نہ دیں، جو بھی اجتماعیت والی باتیں آئیں، جو جوڑ کی باتیں آئیں، ان کو ہم جتنا چاہیں عام کریں، ان کو ہم جتنا چاہیں عام کریں، ہم سوچ نہیں سکتے کہاں تک غیر اندر اتر کر کے محنت کر رہے ہیں، کہ ہر شعبے میں انہوں نے اپنے آدمی داخل کیے ہیں، ہر جماعت میں، ہر فریق میں ان کے لوگ داخل ہیں یا ان کے ماننے والے داخل ہیں، اور وہ یہ چیزیں کرتے ہیں، اور یہ شروع زمانے سے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، باطل کا یہ حربہ اس زمانے سے نہیں، کیسے ہوئی تھی، حالانکہ دونوں میں بالکل صلح ہونے والی تھی، لیکن پھر جو جھگڑنے والے لوگ تھے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو انہوں نے کیا کیا، جا کر کے ادھر سے حملہ کر دیا، اور ادھر سے ادھر سے علی کی فوج میں سے حملہ ہو گیا، اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فوج کی طرف سے حملہ ہو گیا۔ حملہ کرنے والا کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، باہر کے لوگ تھے، آپس میں لڑانا تھا۔ یوں ہی ہوتا ہے کہ ایک میسج چلایا، کس نے چلایا؟ ایک طرف بالکل درد میں ڈوبا ہوا، مثلا ابھی جو مسلم پرسنل لا کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے، اس کی طرف سے ایک آدمی میسج لکھا، لیکن وہ ادھر کا آدمی نہیں ہے، اس نے ایسا بنایا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ ہم سے متفق ہو جائیں، وہ ہم سے مانوس ہو جائیں، اور پھر ہمارے میسج کو وہ آگے چلائیں۔ پھر کسی اور نے یا اسی آدمی نے کہیے ادھر سے ان کا بہیخواہ بن کر کے اس طرح کا میسج چلایا، اور مستقل جنگ چلتی رہتی ہے۔ رابطہ عامہ کی جو پلیٹ فارم ہے، ان پہ مستقل جنگیں چلتی رہتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تفریق کی چیزیں ہیں، یا آج اس سے آگے ہٹ کر کے ٹی وی پر، اس پر خبروں میں یہ سارا کا سارا یہ ہمیں ہمارے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے،
یہ ہمارے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے ہے، ہمیں ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے ہے، ہماری ہوا کو اکھاڑنے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، میں یہ کہہ رہا ہوں خاص طور پر ابھی جو حالات ہیں، چاہے وہ یہ پرسنل لا سے متعلق ہو یا کسی بھی بارے میں، کوئی ایسی بات آئے دوسری فریق کی جانب سے جو ہمارے خلاف ہو، کوئی بات نہیں، صبر کر کے رہ جائے۔ ابھی اجتماعیت کے لیے ہم صبر کرنا سیکھیں، اجتماعیت کے لیے ہم صبر کر کے رہ جائیں۔ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، ابھی یہ قانون بنا ہے، آگے کیا ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہمارے اندر اتحاد نہیں رہا، ہمارے اندر اتفاق نہیں رہا، تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ اور بہت ساری تقسیمیں ہیں، ان تقسیموں کو ہم ختم کریں، ان تقسیموں کو ہم ختم کریں۔ ہم چاہے وہ برادری کی تقسیمیں ہوں، چاہے یہ مسالک، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سب کے سب یہ مسلک اختیار کر لو، سب کے سب فلاں برادری کی جو رسوم و رواج ہے انہی کو مان لو، انہی کی سربراہی کو مان لو، نہیں۔ آپ کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا، آپ کو حق ہے اپنا نظریہ اپنے ساتھ رکھنے کا، لیکن جب کوئی اجتماعی مسئلہ ہے اور وہاں پر کوئی صاحب اقتدار بنا ہوا ہے، چاہے وہ ہمارے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، لیکن اجتماعی امر ہے وہ، اور اس کے اندر اس کو بھی اقتدار حاصل ہے، تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنے تمام کے تمام اختلافات کے باوجود اس کا ساتھ دیں، ہم اپنے اختلافات کے باوجود اس کا ساتھ دیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، خاص طور سے اپنے ذہن کو ہم صاف کریں، اپنے اندر ایک نرمی پیدا کریں، اپنے اندر ہم ایک نرمی پیدا کریں۔ یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے کہ ہم اپنے مسلک کی بنیاد پر ہم جھگڑنا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ اختلافات بہت پرانے زمانے سے ہیں، صحابہ کے زمانے میں مسلکوں کے نام نہیں پڑے تھے، بس یہ فرق تھا۔ صحابہ کے زمانے میں مسلکوں کے نام نہیں پڑے تھے، ورنہ اختلافات تھے، اور ایسا نہیں ایک دو اختلافات، مختلف، ان کے ماننے والے الگ لوگ، ان کے ماننے والے، ان کے شاگردان، ان کی ایک الگ جماعت۔ یہ اختلافات اس زمانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو زمانہ ہے اس زمانے سے یہ اختلافات ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ یہ جو دلال آتے ہیں نا، یہ نماز کے بارے میں مثلا رفع یدین کرے نہ کرے، آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بعد میں جھگڑا شروع ہوا ہے، نہیں، اس جھگڑے میں آپ کو صحابہ کرام بھی ملیں گے، اس جھگڑے میں آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین بھی ملیں گے۔ یہ جھگڑا کوئی بعد کی چیز نہیں ہے، آمین زور سے کہنا، آہستہ سے کہنا ہے، یہ جھگڑا کوئی آج کی چیز نہیں ہے، اس زمانے میں بھی آپ کو ملیں گے، پرانے زمانے میں۔ کیا آمین زور سے کہنا، آہستہ کہنا ہے، ہاتھ سینے پر باندھنا ہے یا ناف کے پاس باندھنا ہے، یہ جھگڑے آج کے نہیں ہیں، پرانے جھگڑے ہیں۔ لیکن ان جھگڑوں کی بنیاد پر کسی نے دوسرے کی نماز کو یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں، کسی نے دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ ایسا ہی نہیں ہوا، کسی نے پیر سٹایا نہیں سٹایا، کوئی بات نہیں۔ ہم نے ایمان و کفر کی بنیاد بنا دی ہے اس کو، جبکہ میرے بھائیو بزرگو دوستو، وہ جو میں نے حدیث بتلائی ہے، ہر ایک جانتا ہے، بنی الاسلام علی خمس والی حدیث، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر شہادت ہے، لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اور اقام الصلاۃ، بس نماز کی کوئی تفصیل اس حدیث میں ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ زکوٰۃ کی کوئی تفصیل نہیں ہے نا، حج کی کوئی تفصیل نہیں ہے نا، وہاں پر روزے کی کوئی تفصیل تو نہیں ہے نا، صرف یہ بنیادی چیز جو نفس روزہ ہے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا۔ عمل کرنے میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، عمل کرنے میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، روزہ رکھنے میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے کے انداز میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نفس عمل کر لے، بس یہ ایمان کی بنیاد اسے حاصل ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی ہرے رنگ کا پینٹ کرا لے، کوئی لال رنگ کا پینٹ کرا لے، ایک بنیاد رکھ دی گئی، سب کچھ بن گیا۔ اب اس میں کوئی 5 کمرہ بنوا لے، کوئی اس میں 10 کمرے بنوا لے، اتنی ہی 5 بنیادوں کے اندر، تو ایسا ممکن نہیں ہے کیا؟ کسی کو کوئی سا کلر اچھا لگ رہا ہے، وہ کلر اس نے لے لیا، کسی کو کوئی رنگ اچھا لگا، کسی نے ٹائلز لگوا لیا، کسی نے اسے پینٹ کروا کے چھوڑ دیا۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی ہمارا رنگ تمہارے رنگ سے زیادہ خوبصورت ہے۔
میرا کلر جو ہے وہ تمہارے کلر سے زیادہ خوبصورت ہے، میرا ٹائلز جو ہے تمہارے ٹائلز سے زیادہ مہنگا ہے، قیمتی ہے، اچھا ہے، اتنے تک کی تو گنجائش ہے، لیکن آپ سیدھے سے کہتے کہ نہیں تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تمہارا گھر ہی نہیں ہے، تمہارا گھر ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج ہم دیکھیں تقسیم پانی ہے ایک مثلا، مختلف کمپنیاں پانی بیچتی ہیں، مختلف کمپنیاں ڈبے میں بند کر کے پانی بیچتی ہیں، کچھ وہ پانی ہے، کچھ وہ ہے جو ہمیں کنویں سے حاصل ہوتا ہے، کچھ وہ ہے جو بارش سے حاصل ہوتا ہے، کچھ ہم نہروں سے حاصل کرتے ہیں، کیا سب پانی ہے نا۔ اب کوئی آدمی، ایک آدمی آئے، کوئی پانی وانی پیک کر کے لایا اور اس نے کہنا شروع کیا کہ نہیں میرا جو پانی ہے اصل وہی پانی ہے، باقی جو پانی ہی نہیں، باقی جو ہے وہ پانی ہی نہیں ہے، تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ یہ جھگڑے ہیں، مثلا امام شافعی نے یہ کہا، امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، یہ سب صرف اس کے ہیں، یہ صرف اس کے اختلافات ہیں کہ یہ بیسلری کا پانی سب سے اچھا ہے، ادھر کیننے والا کہہ رہا ہے کہ میرا پانی سب سے اچھا ہے، آپ کا ادھر بہار کا سدھا والا بھی میدان میں اتر گیا کہ میرا پانی سب سے اچھا ہے، آپ کنویں سے لائے ہیں، آپ بارش کا پانی لوگ کر لائے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میرا پانی سب سے اچھا ہے، لیکن پانی ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ مسلکوں کی تقسیم ہے، ایسے ہی یہ مسلکوں کی تقسیم ہے کہ یہ میری کمپنی اچھی تو میری کمپنی اچھی، چیز سب کی ایک ہے۔ اب اس میں کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں میری ہی چیز اچھی ہے، میری ہی چیز اچھی، مطلب میری ہی وہ چیز ہے، اچھی نہیں، وہ چیز جو ہے وہ میرے ہی پاس ہے، بقیہ کے پاس نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ ایسے ہی جو قرآن و حدیث ہونے کے باوجود سب کے سب قرآن و حدیث پر عمل کا دعویٰ سب کے پاس ہے، سب کے سب قرآن و حدیث کو ہی مان کر چل رہے ہیں، البتہ اس کی تفصیل میں، اس کی تشریح میں الگ الگ کمپنیاں بن گئی، الگ الگ مسالک بن گئے، الگ الگ سوچ، الگ الگ مکتبے، الگ الگ نظریے بن گئے، بس اس بنیاد پر اختلاف ہے، ورنہ سب کا سب پانی ہی ہے۔ اور پانی کی اصل پہ آپ جائیں گے تو کیا وہ جو پانی پیک کر کے لاتے ہیں ڈبے والے، وہ کسی مشین سے بنا لیتے ہیں پانی؟ نہیں، وہ بھی اللہ کا جو ایک پانی ہے نازل کیا ہوا، آسمان سے نازل کیا ہوا یا زمین سے اتارا ہوا، دونوں ایک ہی ہے، وہی پانی کو اس نے جمع کیا ہے، اس کے اندر کچھ اس نے ملا دیا، اس کو اس نے صاف کرنے میں بہت اچھی مشین لگا دی، اور آرو پتہ نہیں کیا کیا سب ملا دیا، وہ ہوا ایک آدمی سادہ سا پانی لے کر آ گیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو سب پانی ہی نا۔ ایسے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ جو دین ہے، یہ قرآن و حدیث ہے۔ لوگ کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سب حق پر کیسے ہو سکتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سب لوگ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں، حق پر تو کوئی ایک ہی ہوگا نا۔ عام ذہن یہی کہتا ہے، عام ذہن بہت آسانی سے اس کو قبول کر لیتا، ہاں ہر آدمی کیسے حق پر ہوگا، جب جھگڑا ہو رہا ہے تو کوئی ایک ہی حق پر ہوگا۔ نہیں بھائیو بھائیو دوستو، یہ حق اور ناحق کا جھگڑا نہیں ہے، یہ کوالٹی کا جھگڑا ہے، یہ کوالٹی کا جھگڑا ہے کہ میری کوالٹی اچھی ہے تو میری کوالٹی اچھی ہے، پر اس کا جھگڑا ہے، یہ اس چیز کے ہونے نہ ہونے کا جھگڑا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر حق پر ہے، ہر آدمی حق پر ہے، اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ اپنے مسلک کو بہتر کہہ رہا ہے، وہ اپنے مسلک کو بہتر کہہ رہا ہے، وہ اپنی سمجھی ہوئی قرآن و حدیث کی تشریح کو بہتر کہہ رہا ہے، وہ اپنے سمجھے ہوئے قرآن و حدیث کے نظریے کو بہتر کہہ رہا ہے، ورنہ ہر ایک حق پر ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ابھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم محض کلمے کی بنیاد پر متفق، محض کلمے کی بنیاد پر ہمیں دعوت دی جائے، ہم اس پر اتفاق کریں، ہم ان کا ساتھ دیں، اور جتنے بھی تفرقے والی چیزیں آئے ہم ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہم ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بہت ساری تقسیمیں ہیں، علاقے کی تقسیمیں، صوبوں کی تقسیمیں، اور یہاں کی وہاں کی برادری کی، ان ساری تقسیموں کے باوجود ہمیں صرف کلمے کی بنیاد پر متحد رہنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ اس اتحاد کو اپنانا ہے۔ نفس کلمہ جو بنیادی چیز، اگر ان چیزوں پر کوئی عمل کرنے والا ہے، 5 چیزوں پر، بس آنکھ بند کر کے کہہ دیجیے مسلمان ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے آنکھ بند کر کے کہنے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مجتمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت باقی